السلام علیکم۔ سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے سلطان ملک شاہ کا نیا منصوبہ دیکھا اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات سلطان ملک شاہ سے ہوتی ہے۔ سلطان ملک شاہ حاجب کمچ سے کہتے ہیں، ہم ہی ہیں وہ جو اللہ کے نظام کو تمام دنیا میں پھیلانے کے پابند ہیں۔ اور حاجب کمچ سلطان ملک شاہ کے کہے ہوئے یہ الفاظ ایک مکتوب میں لکھتے جاتے ہیں۔ سلطان مزید کہتے ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت توحید کے پرچم کے ہم نگہبان ہیں اور ہم ہی اسلام کے پرچم کے علمبردار سلجوق ہیں۔ یہ جان لو کہ اگر ہماری سرزمین پر تمہارا ایک پرندہ بھی اڑایا جاتا ہے یا ہمارے دریاؤں میں تمہاری ایک بھی کشتی لنگر انداز ہوتی ہے۔ دوستو، سلطان ملک شاہ اپنی تلوار زمین پر زور سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں تو پھر ہمارا غضب ایک طوفان بن جائے گا جو تمہیں برباد کر دے گا اور سمندر کو تمہارے لیے قبرستان بنا دے گا۔ پھر دوستو، دوسری جانب تیرکن خاتون دکھائی جاتی ہیں جو کہ امیر ابو قاسم سے کہتی ہیں، میں نے سنا ہے کہ تم اپنا مقام بڑھانا چاہتے ہو۔ ابو قاسم کہتا ہے، میں جو بھی چاہتا ہوں بس سلطان کی بہتر طور پر خدمت کے لیے چاہتا ہوں۔ اس دوران امیر تاج الملک بھی یہاں پر موجود ہوتا ہے، جبکہ تیرکن خاتون کہتی ہیں، جہاں تک میں نے سنا ہے تم اپنے مقام کو تقویت دینے کے لیے شاہی خاندان کی ایک خاتون کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہو اور وہ میری بیٹی مہاملک ہے۔ یقیناً دوستو، ابو قاسم پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہتا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو پھر امیر تاج الملک پھر کہتا ہے، اب تک اس کی خدمت اور کامیابیاں قابل تعریف ہیں۔ تیرکن خاتون کہتی ہیں، مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جب تم اناطولیہ میں باغیوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہو تو ابو قاسم اس معاملے میں تمہاری مدد کرے گا۔ ابو قاسم کہتا ہے، یقیناً تیرکن خاتون ایسا ہی ہوگا، جبکہ تیرکن خاتون کہتی ہیں، اناطولیہ کا مسئلہ حل ہو جائے یہ ہمارے لیے اہم ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو تم مزید نزدیک سے ہمارے شاہی خاندان میں شامل ہونے کے مستحق ہو جاؤ گے۔ فکر نہ کرو ابو قاسم، یہ شادی ہم سب کو کامیاب کرے گی۔ ابو قاسم یہ سن کر بڑا خوش ہوتا ہے، جبکہ پھر دوستو دوسری جانب سلطان ملک شاہ دکھائے جاتے ہیں جو کہ حسن صباح سے کہتے ہیں، تمہاری دی گئی معلومات سچ ثابت ہوئی ہے حسن صباح، ہم نے اپنے بہادروں کا انتقام لے لیا ہے، تم اب اپنے فرائض کو جاری رکھو۔ حسن کہتا ہے، ہماری خدمت آپ کے لیے اور ہماری ریاست کے لیے ہے میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں، کوئی غدار ہم میں ملا ہوا ہے، ہم نے دشمنوں پر قابو تو پا لیا ہے، لیکن اب ہم اس غدار کو ڈھونڈ کر اس سے اس کی قیمت وصول کریں گے۔ حسن صباح سلطان کے سامنے اپنا سر خم کرتا ہے، جبکہ پھر حاجی نظام الملک فوراً سلطان کے پاس آتے ہیں اور ایک مکتوب سلطان کی طرف کر کے کہتے ہیں، میرے سلطان ایک اہم معلومات ہے۔ سلطان ملک شاہ پھر حسن صباح کو جانے کا کہتے ہیں اور حسن صباح بڑے تجسس میں یہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر دوستو حاجی نظام الملک سلطان کو ایک خفیہ نقشہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے سلطان سانجر نے خفیہ جگہ ڈھونڈ لی ہے جہاں مقدس امانتیں موجود ہیں، اب وہ اس دن کا بتائے گا جب باطنیوں کے اعلیٰ عہدے داران ملاقات کریں گے، تب ہی ہم ان پر حملہ کریں گے اور مقدس امانتوں کے ساتھ غداروں کو بھی پکڑ لیں گے۔ سلطان اپنا سر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں، باطنیوں کے سرگنا کو پکڑو، ہم دیکھیں گے کہ اناطولیہ میں ترکمانوں اور ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنے والے وہ تھے یا کوئی اور تھے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اناطولیہ پر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی طاقت کو کوول کے ساتھ ساتھ ان کی تباہی میں بھی استعمال کریں گے۔ حاجی کہتے ہیں، انشاءاللہ میرے سلطان، لیکن ان کے فتنے نے نہ صرف چوراہوں میں بلکہ عقلوں کا بھی گہراؤ کر لیا ہے۔ ہمارے سائنس کے علم کو تقویت دینے کے لیے میں یوسف ہمدانی حضرت سے ملنے گیا تھا اور وہاں میں ایک عالم سے ملا تھا، نہ صرف باطنی بلکہ تمام گمراہ کن فرقے ان کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ علم کی مشعل سلجوق میں ان کی بدولت ہی پھیلے گی انشاءاللہ۔ سلطان کہتے ہیں، کون ہے وہ عالم؟ حاجی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، جوینی کا وارث اور ہمدانی حضرت کا تحفہ ابو حامد غزالی۔ سلطان کہتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، چونکہ ہماری جدوجہد تلوار
اور قلم کی رفاقت سے ہوگی، تو اسی لیے قلم کے ماہر سے ملنا میرا ضروری ہے۔ حاجی نظام الملک مسکراتے ہیں اور سلطان ملک شاہ اپنے تخت پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عالموں کی ایک برائی یہ ہے کہ وہ خود حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، اور بہترین سلطان وہ ہیں جو علماء کے پاس خود جاتے ہیں۔ حاجی مسکراتے ہیں جبکہ سلطان کہتے ہیں، ہمارا ان کی زیارت کے لیے جانا زیادہ مناسب ہوگا۔ پھر دوستو سلطان نقشہ حاجب کمچ کو تھما دیتے ہیں اور خود اپنے وفد کے ہمراہ نظامیہ مدرسے غزالی سے ملنے روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ پھر دوستو دوسری جانب بہرام دکھایا جاتا ہے جو کہ شالمزار میں اپنی عبادت گاہ میں موجود ہوتا ہے، اور اسی دوران سانجار اور ارسلان تاش یہاں پر لائے جاتے ہیں۔ سانجار بہرام سے کہتا ہے، آپ نے ہمیں بلایا تھا کیا؟ بہرام کہتا ہے، تم کہاں تھے؟ تم محلے میں نظر نہیں آتے ہو۔ سانجار کہتا ہے، لیٹنے سے زخم نہیں بھرتے ہیں، میں تھوڑا گھوم پھر رہا تھا۔ بہرام کہتا ہے، تم نے اچھا کیا ہے، لیکن تمہارے لیے ایک اہم فرض ہے۔ سانجار کہتا ہے، میں ہر فرض کے لیے تیار ہوں۔ پھر دوستو رستم فدائی کہتا ہے، اصفہان میں ایک عالم ہے، وہ آیتوں اور فرمانوں کو بدل کر سلطان اور لوگوں کو ہمارے خلاف اکسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارسلان تاش یہ سن کر بڑا پریشان ہوتا ہے، جبکہ بہرام کہتا ہے، ہمارے مقصد کو نقصان پہنچانے والے اس عالم کا خاتمہ ضروری ہو گیا ہے، یہ حضرت دائی اعلیٰ کا حکم ہے۔ سانجار کہتا ہے، کون ہے وہ عالم؟ بہرام پھر سانجار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، غزالی۔ اور دوستو سانجار یہ نام سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ بہرام مزید کہتا ہے، آج رات تم اسے مارو گے۔ ارسلان تاش ایک مرتبہ سانجار کی طرف دیکھتا ہے اور بہرام کہتا ہے، اس فرض کو پورا کر کے تم ہمارے حضرت دائی اعلیٰ سے ملاقات کرو گے، مگر پہلے تمہیں اپنی روح کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تمہیں اندھیرے میں اپنی گندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا اور خود پر پڑی بری نظروں سے دور رہنا ہوگا اور اپنے فرض پر اچھائی کے ساتھ جانا ہوگا۔ اب وہ تمہیں قید خانے لے کر جائیں گے جہاں تم پاک ہو جاؤ گے، اور جب تک تمہارا فرض پورا نہیں ہو جاتا تمہارا دوست قید خانے میں رہے گا، یہ تمہیں بھی پاک کر دے گا۔ سانجار اور ارسلان تاش یہ سن کر ایک دوسرے کی جانب پریشانی سے دیکھتے ہیں، جبکہ بہرام کہتا ہے، ہمارے حضرت دائی اعلیٰ سے ملنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اور اس کی قدر تم بھی جان لو گے۔ بہرام پھر اپنے فدائیوں کو اشارہ کرتا ہے اور سانجار بڑا پریشان ہو کر ان کے پیچھے چل دیتا ہے۔ دوستو سانجار اور ارسلان تاش کے جانے کے بعد رستم فدائی بہرام سے کہتا ہے، انہیں قید خانے میں رکھنا ایک اچھا انتخاب تھا، اگر وہ جاسوس ہیں تو وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکیں گے۔ بہرام مسکراتا ہے، جبکہ پھر دوستو دوسری جانب سلطان ملک شاہ دکھائے جاتے ہیں۔ سلطان ابو حامد غزالی سے ملنے نظامیہ مدرسے آتے ہیں اور ابو حامد غزالی سے ملاقات کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ گہری اور عظیم علم رکھنے والی سطریں ہیں۔ سلطان غزالی کی لکھی ہوئی تحریریں پڑھتے ہیں اور متاثر ہو کر کہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کا علم ہمارے تمام لوگوں تک پہنچے، میں دلوں اور دماغوں میں علم کو غالب رکھنا چاہتا ہوں۔ غزالی کہتے ہیں، جب تک آپ اور ریاست ہماری مدد کرتے رہیں گے تب تک ہم یہ جاری رکھیں گے۔ سلطان ملک شاہ پھر ایک استاد کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو کہ بچوں اور بڑوں میں علم بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں حاجب کمچ اور یالمن شہید کا بیٹا سلجوق بھی شامل ہوتا ہے۔ سلطان ملک شاہ کہتے ہیں، الماوردی کا کہنا ہے کہ دنیا کا نظام 6 چیزوں پر منحصر ہے، مذہب، سلطان، انصاف، حفاظت، خوشحالی اور مستقبل، لیکن ان 6 میں سے سلطان کی طاقت کی جگہ کہاں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ غزالی کہتے ہیں، سلطان کا تخت انصاف، حفاظت، خوشحالی اور مستقبل کے ستونوں پر کھڑا ہے، اور یہ ستون جس زمین پر نصب ہے وہ سچا مذہب اسلام ہے، اور جب ہم ان چیزوں کو مضبوط کرتے ہیں تو سلطان کی طاقت بڑھتی ہے، لیکن جب وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے اور خود کو طاقتور سمجھتا ہے تو جہاں سے اس کو طاقت ملتی ہے وہ اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ سلطان ملک شاہ کہتے ہیں، جب ہم تخت پر بیٹھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دنیا پر حکمرانی کا نہیں
بلکہ اللہ کے غلام بننے کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ بہت سے عالموں نے مجھے بیان کیا ہے کہ ایک حکمران کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکمران کیا ہوتا ہے؟ غزالی روشنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں حکمران سورج کی طرح ہوتا ہے، وہ سب کو انصاف سے روشن کرتا ہے۔ پھر غزالی ایک چراغ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ آگ کی طرح ہوتا ہے، وہ فتنہ پھیلانے والوں، بدعنوانوں اور غداروں کو راکھ میں بدل دیتا ہے۔ اور پانی کی طرح ہوتا ہے، وہ نیک لوگوں پر مہربان اور معصوموں کے لیے رحم دل ہوتا ہے، وہ معصوم دلوں پر اللہ کی رحمت اور فضل کی طرح برستا ہے۔ پھر سلطان سلجوق کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے شہید کا بیٹا ہے، ہمیں رحم دل بنانے والے وہ حق تعالیٰ کا ہمارے لیے تحفہ ہے، ہمارے یالمن کا بیٹا، اب سے آپ اسے پڑھا کر ایک اچھا عالم بنائیں گے۔ غزالی کہتے ہیں ریاست وہ سایہ ہے جو اس معصوم کی حفاظت کرتی ہے، اس کے شہید بابا کے مقصد کو زندہ رکھنے والی یہی طاقت ہے۔ اللہ آپ کی ریاست کو ہمیشہ قائم رکھے میرے سلطان۔ دوستو سلطان ملک شاہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس مقصد میں آپ کو ہمیشہ ہمارا ساتھی رکھے۔ پھر دوستو سلطان ملک شاہ اجازت لیتے ہیں اور یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوستو دوسری جانب سپاہی سانجار دکھایا جاتا ہے جو کہ زندان میں ٹہل رہا ہوتا ہے اور ارسلان تاش سے کہتا ہے وہ ہم پر شک کر رہے ہیں۔ ارسلان تاش غصے میں کہتا ہے ہم اس طرح کے کام کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ کیسے سانجار؟ تم نے تو ان کی خفیہ جگہ معلوم کر لی ہے، چلو جا کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہم ایک معصوم انسان کو کیسے مار سکتے ہیں؟ کیسے سانجار؟ سانجار پریشانی میں کہتا ہے یہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم دائیں اعلیٰ تک پہنچ سکیں، ہمیں اس تک جانے کے لیے اسے قبول کرنا ہی تھا ارسلان تاش، ورنہ انہیں یقین ہو جاتا کہ ہم جاسوس ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم اپنی جانیں بچا بھی لیں گے تو بھی ہم مقدس امانتوں کو واپس نہیں لے جا سکیں گے۔ ارسلان تاش کہتا ہے تو ہم غزالی کا کیا کریں گے؟ سانجار کہتا ہے کسی بھی طرح یہ خبر نظام الملک تک پہنچانا ضروری ہے۔ ارسلان تاش کہتا ہے ہم یہ کیسے کریں گے؟ دروازے پر محافظ ہیں اور ہم چاروں طرف سے دیواروں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ دوستو سانجار پھر فوراً زندان کی دیوار سے اپنا کان لگاتا ہے اور اسے پانی کے گزرنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ارسلان تاش حیرانگی سے کہتا ہے کیا بات ہے سانجار؟ لیکن دوستو سانجار سپاہی دیوار پر ہاتھ مارنا شروع کر دیتا ہے اور ایک جگہ سے دیوار کھوکھلی ہوتی ہے۔ سانجار پھر فوراً اپنا ایک منصوبہ بناتا ہے، جبکہ دوسری جانب شلمزار میں تورنا خاتون دکھائی جاتی ہیں جو کہ اپنے گھوڑے پر کاٹھی رکھتی ہیں اور آئی گل خاتون سے کہتی ہیں جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے اگر میرے بابا نے پوچھا تو انہیں بتانا کہ میں دارالشفا دوا تیار کرنے گئی ہوں۔ آئی گل خاتون اپنا سر ہلاتی ہیں اور اسی دوران امیر التبر بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ امیر التبر آتے ساتھ ہی تورنا خاتون کو آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں خیر ہو بیٹی، تم نے گھوڑے پر رکاب ڈالی ہے، کیا تم اس وقت کہیں جا رہی ہو؟ تورنا خاتون کہتی ہیں میں دارالشفا دوائی تیار کرنے جا رہی ہوں۔ امیر التبر کہتے ہیں میں نے یہاں آتے ہوئے دارالشفا کا معائنہ کیا ہے، ان کے پاس ضرورت کا سب کچھ موجود تھا۔ اتنے میں دوستو ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے امیر حضرت، کوول قلعے سے کمانڈر آندریاس کی طرف سے ایک ایلچی آیا ہے، وہ آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے۔ امیر التبر حیرانگی سے کہتے ہیں کوول قلعے سے؟ تورنا خاتون کہتی ہیں بابا ان کا ہمارے ساتھ کیا کام ہے؟ ہم سب ہی کوول قلعے اور سلجوق کے درمیان دشمنی کو جانتے ہیں۔ امیر التبر کہتے ہیں پہلے قلعے کے ایلچی کو آنے دو، ہم پتہ لگائیں گے کہ انہیں کیا مسئلہ ہے۔ اتنے میں دوستو کمانڈر یورگوس بھی یہیں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کی نظریں تورنا خاتون پر پڑتی ہیں اور یورگوس اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور پھر امیر التبر سے یورگوس کہتا ہے امیر التبر، میں کوول قلعے کے کمانڈر آندریاس کی جانب سے آپ کے لیے نیک خواہشات اور دوستی کی پیشکش لایا ہوں۔ امیر التبر کہتے ہیں شکریہ، لیکن ہمارا کوول قلعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر یہ دوستی اور پیشکش کہاں سے آ گئی ہے؟ یورگوس کہتے
کہتا ہے تجارت امیر التبر، تجارت، تمہارے پاس تجارت کے لیے اشیاء موجود ہیں اور ہمارے پاس ادا کرنے کے لیے سونا ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے جو ہمیں دوستی سے روک سکے۔ یورگوس پھر تورنا خاتون کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ خوبصورت خاتون گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والی ہے، کیا میں بھی اپنا گھوڑا اسے دے سکتا ہوں؟ تورنا خاتون فوراً کہتی ہیں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والے تمہارے آدمیوں کو کہتے ہوں گے میں ان کی بیٹی ہوں۔ یورگوس بڑا پچھتاتا ہے اور کہتا ہے معاف کیجیے گا خاتون، لیکن جب میں نے آپ کو گھوڑوں کے ساتھ دیکھا۔ تورنا خاتون فوراً کہتی ہیں میرا خیال ہے کہ تم نے پہلے کبھی ایک ترک لڑکی نہیں دیکھی جو گھڑ سوار ہو اور تیر چلاتی ہو۔ یورگوس کہتا ہے نہیں، میں نے نہیں دیکھی۔ تورنا خاتون کہتی ہیں میری تجویز ہے کہ تم انہیں کبھی نہ دیکھو۔ امیر التبر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ان زمینوں کی خواتین کو جاننے کی ضرورت ہے، چلو اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ دوستو، امیر التبر اپنی بیٹی تورنا خاتون سے کہتے ہیں تم بھی آؤ بیٹی، تم میری وارث ہو، دیکھو یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں۔ تورنا خاتون اپنا گھوڑا آئیگل کو دیتی ہیں اور خود غصے سے محل کے اندر چلی جاتی ہیں، جبکہ پھر دوستو دوسری جانب سپاہی سانجار اور ارسلان تاش دکھائے جاتے ہیں۔ سانجار اپنے خنجر سے زندان کی دیوار کو کھود رہا ہوتا ہے تاکہ اس میں سوراخ ہو جائے اور سانجار زندان سے باہر دیکھ سکے۔ ارسلان تاش اس دوران کہتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو سانجار؟ سانجار اتنے میں کامیابی سے دیوار میں سوراخ کر لیتا ہے اور کہتا ہے یہ بارش کا پانی ہے، محلے میں سیلاب نہ آئے اسی لیے وہ اسے یہاں چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ یہ پانی صاف ہے تو یہ واضح ہے کہ یہ سیدھا دریا میں جائے گا۔ ارسلان کہتا ہے تو پھر سانجار یہ ہماری کیسے مدد کر سکتا ہے؟ سانجار کہتا ہے یہ ہماری واحد امید ہے ارسلان تاش، ہم نظام الملک کو یہاں سے ہی خبر بھیجیں گے۔ ارسلان تاش کہتا ہے چلو سمجھ لو کہ ہم نے خبر بھیج دی ہے، لیکن اسے تلاش کرنے والا کون ہوگا جو حاجی تک یہ خبر پہنچائے گا؟ سانجار کہتا ہے کوئی ہے جو زخموں کا علاج کرتا ہے۔ سانجار تورنا خاتون کی دی ہوئی دوا نکالتا ہے اور پھر اسے ضائع کر دیتا ہے۔ جبکہ پھر دوسری جانب امیر التبر اور یورگوس دکھائے جاتے ہیں۔ امیر التبر کہتے ہیں اگرچہ تم سلجوقوں کے ساتھ امن میں ہو مگر ہر کوئی تمہارے درمیان دشمنی کو جانتا ہے، اور اگر تم سلجوقوں کے ساتھ میری وفاداری کو جانتے ہو تو یہ معاملہ تجارت سے زیادہ سیاست کے علم کا ہے۔ یورگوس کہتا ہے ہاں امیر التبر، میں دوستی ہی کی پیشکش لے کر آیا ہوں، اور یہ صرف تجارتی پیشکش نہیں ہے بلکہ دوستی کی پیشکش بھی ہے۔ یورگوس ایک مکتوب نکالتا ہے اور کہتا ہے بازنطینی سلطنت نہ صرف سونے بلکہ ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہوگی۔ یورگوس پھر ایک مکتوب نکال کر امیر التبر کو دیتا ہے اور امیر التبر اس مکتوب کو پڑھ کر کہتے ہیں تورنا بیٹی تم کیا کہتی ہو؟ تورنا خاتون کہتی ہیں جیسے آپ کو مناسب لگے بابا۔ اتنے میں دوستو آئیگل خاتون کمرے میں آتی ہیں اور کہتی ہیں امیر حضرت، دارالشفا میں ایک بیمار بچہ لایا گیا ہے اور وہ تورنا خاتون کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری ان کی ضرورت ہے۔ امیر التبر کہتے ہیں یہ پہلے ہی اپنے دماغ سے دارالشفا کو نہیں نکال پا رہی تھی، ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو بیٹی۔ تورنا خاتون فوراً یہاں سے چلی جاتی ہیں، جبکہ یورگوس کہتا ہے آپ کا کیا جواب ہے؟ امیر التبر کہتے ہیں ہم سلجوقوں کے ساتھ ایک معاہدے سے جڑے ہیں، ہم جہاں دوستی دیکھتے ہیں تو ایک معاہدہ کرنا ہمارا بھی حق ہے۔ امیر التبر مہر لگانے کے لیے بتی گرم کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بازنطینیوں کے ساتھ تجارت کا تعلق قائم کر کے خوشی ہوگی۔ امیر التبر بازنطینی مکتوب پر مہر لگاتے ہیں اور اپنا معاہدہ طے کر لیتے ہیں۔ یورگوس کہتا ہے ہمیں بھی امیر التبر اس پر بہت خوشی ہوئی ہے، اور دوستو یہی ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔